2013 میں آپ عمران خان صاحب کے سپورٹر تھے؟ جی ہاں. اور اس حوالے سے آپ کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ سپورٹر نہیں, ظاہر ہم چاہتے تھے کوئی ایک تبدیلی آئے. ظاہر ہم خان نواز شریف, پیپلز پارٹی نون لیگ سنتے آئے ہیں بچپن سے. ظاہر ہر ایک چاہتا ہے کہ شاید 2013 میں ایک یوتھیا تھا. جی ہاں. اچھا کیا تھے آپ؟ تو میرا اس وقت تھا کہ ہمیں زرداری نون لیگ زرداری خان صاحب جیسی کوئی تبدیلی آنی چاہیے, تب تک ہم نہیں جانتے تھے نا. تو میں نے اس وقت, مجھے یاد ہے میں الیکشن ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنے فیس بک پہ پوسٹ کر رہا تھا لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے, اور دل میں یہی تھا کہ لوگ نکلے اور خان صاحب آئی ہوپ ایک ووٹ دیں اور ایک تبدیلی دیکھ, لیٹس سی خان صاحب کیا کرتے ہیں. 2013 کے معاملہ یہ تھا. پھر ظاہر شعور نے سفر طے کرنا شروع کیا, معلومات نے سفر طے کرنا شروع کیا, خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو گٹھ جوڑ تھا وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی. ظاہر نارمل جو عام انسان تھے ان سے اس وقت تک, اب تو سوشل میڈیا پہ سبھی کو تقریباً ایک ہی جتنی معلومات ہے, اس وقت تک معاملہ تھوڑا مختلف تھا 2018 سے پہلے. تو 2018 میں آپ متنفر ہونا شروع ہوئے؟ 2014 سے 2014 کے دوران جب اندازہ ہونا شروع ہوا مسافر ہے نہیں, جب آپ کو اندازہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے تو پھر آپ متنفر ہونا شروع ہو گئے. ظاہر ہم آپ جانتے ہیں جب جس زمانے میں ہم تقریریں کیا کرتے تھے, ہم اس وقت بھی فراز اور فیض کی نظمیں پڑھا کرتے تھے, بلوچستان میں ڈاکٹر شازیہ کیس کی بات کیا کرتے تھے, تو ہم سب بنیادی طور پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے. اور اگر ہمیں یہ احساس ہوا کہ خان صاحب بھی 2014 میں جس طرح سے پھر وہ امپائر کی انگلی اور پھر راحیل شریف صاحب سے جا کے, یعنی اسٹیبلشمنٹ سے گٹھ جوڑ نے آپ کو متنفر کر دیا. جی ہاں ٹھیک. تو آج کی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ سے گٹھ جوڑ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اس نے آپ کو متنفر نہیں کیا؟ بے تحاشا مرتبہ درجنوں ویڈیو, سینکڑوں ویڈیو. اس حکومت سے بھی آپ متنفر ہیں؟ سر یہ حکومت تو میں بسا اوقات اس کو حکومت تصور کرنے سے بھی گھبراتا ہوں, اس لیے کہ ظاہر 2024 کے الیکشن میں جو بدترین دھاندلی ہوئی اور جس طرح سے مسلط کیا گیا ان حکمرانوں کو, مجھے لگتا ہے یہ تو لیجیٹمیٹ حکومت بھی نہیں ہے. ٹھیک. متنفر ہونا تو دور کی بات ہے. 2014 میں ہی آپ متنفر ہونا شروع ہو گئے تھے؟ جی ایسا ہی. تو 2022 میں آپ نے کچھ ٹویٹس کی. جی ہاں. اس سے لگتا ہے کہ پھر عمران خان صاحب کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں آپ اور زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں. میں وہ ٹویٹس اگر پڑھ کے سنا دوں کیونکہ آڈینس بھی بیٹھی ہوئی ہے, تھوڑا سا ان کو بھی کانٹیکٹ سمجھ آتا ہے. اچھا, آپ نے لکھا جولائی 2022, یہ ٹویٹ آپ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اسلام آباد کے مناظر دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں عمران خان کی محبت ڈال دی ہے, اور یہ محض اتفاقاً نہیں ہوا. آپ خان صاحب کی سیاسی سوچ اور طرز عمل سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن خان صاحب کی ساری زندگی مستقل محنت اور جد و جہد سے عبارت ہے. عمران خان صاحب نے زندگی میں جو کامیابیاں حاصل کی, ایک عام انسان ساری زندگی محنت کر کے ان میں سے شاید ایک کامیابی بھی حاصل نہیں کر سکتا. مثلاً پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے منتخب ہونا ہی کسی انسان کی زندگی کا نقطۂ عروج ہوتا ہے. کرکٹ ٹیم کی کپتانی بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی تھی, اور بطور کپتان اپنے ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتنا کسی کھلاڑی کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. پھر خان صاحب نے کینسر اسپتال بنانے کا تہیہ کیا, ایسا اسپتال کے لوگوں کی کئی نسلیں مل کر بھی اس پائے کا اسپتال تعمیر نہیں کر سکتی. اب عمران خان نے سیاست میں آنے کا سوچا تو سیاست کا اوج کمال بھی یعنی وزیر اعظم بن کر دم لیا. اپوزیشن کر رہے ہیں تو پھر بے مثال. دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک مختصر سی زندگی میں اتنا بہت کچھ حاصل کیا ہو. اس سارے سفر میں بالخصوص سیاست میں انہوں نے بہت سی غلطیاں بھی کی ہیں. یہ آپ کا پھر آپ نے لکھا گزشتہ روز انہوں نے انسان ہونے کی بنیاد پر اپنی غلطیوں کو اعتراف بھی کیا, ایکسٹینشن جن میں سے ایک تھی, لیکن اس سب کے باوجود عمران خان نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے, اور لوگوں کے دلوں میں عمران خان کی جنونی محبت ان کی محنت کے صلے میں اللہ کا انعام ہے. یہ 2022 میں آپ خان صاحب سے متعلق کہہ رہے ہیں, ایک لفظ باوجود اس کے کہ 2014 سے ہی متنفر ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. میں ریحان بھائی اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جب آپ کسی سے متنفر ہو جائیں تو اس کو مکمل شیطان نہ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی, اور جب آپ کسی سے محبت میں گرفتار ہوں تو اس کو مکمل فرشتہ نہ مان لیں کہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہو سکتی. ہم جب کسی سے متنفر ہوتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس کا ہمارا کوئی قتل کا مقدمہ آپس میں چل رہا ہے اور بالکل کوئی خونی دشمنی. ابھی تو ایسا ہی لگ رہا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ظاہر مختلف فیزز اور مختلف موضوعات پر جب بات کریں گے, آپ مجھ سے پوچھیے حرف بحرف میں آج بھی اپنے ایک ایک لفظ پر قائم ہوں. آج یوں لگتا ہے کہ جیسے عمران خان آپ کے لیے گالی ہے سر ایسا, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں جواد احمد عمران خان سے کروڑ ہاں بہتر ہے, 1000 درجے بہتر ہے. جب آپ سیاسی ہاں ایسا ہی ہے. سیاسی اور نظریاتی اور ذاتی زندگی میں گنوا سکتا ہوں بہت ساری چیزیں, مگر یہ تو نہیں میں نے کہا کہ وہ بالکل کوڑے کا ڈھیر ہے خدا نخواستہ عمران خان صاحب. ان کی اچیومنٹس, ان کی کامیابیاں. نہیں, کوئی ایسی ٹویٹس آپ کی جواد احمد صاحب کے بارے میں بھی ہیں جس میں آپ نے ان کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے؟ میں نے تو ابھی ریسنٹلی بہت ساری باتیں کی, اور اس میں اگین میں آپ کو ایک بات گنوا دیتا ہوں اگر آپ کو اس سے اختلاف ہو تو بتا دیجیے. آج آپ کو جواد احمد عمران خان سے 1000 درجے بہتر نظر آ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ ذاتی زندگی ہو, وہ سیاسی معاملات ہوں اور نظریاتی معاملات ہوں. میں لگتا ہے, یعنی مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو, سیاسی زندگی میں جواد احمد نے کبھی ڈکٹیٹر مشرف کو ووٹ نہیں دیا, کبھی کسی جرنیل کو جمہوری اور سلجھاوا نہیں کہا, کبھی کسی احتجاج. آپ ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں, مشرف کے ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں, ووٹ دیا, پھر ظاہر ہے اس کے بعد توبہ طائب بھی تو ہو گئے تھے نا وہ بھی مشرف صاحب پوری. دیکھیں نا, مان لیتے ہیں آپ کی بات, لیکن کیا وقت کے ایک مطلق العنان عامر کو, جس نے مارشل لا لگایا, جس نے آئین پامال کیا, جس نے عدالتوں کو, ججوں کو یرغمال بنایا, اس کو ووٹ دینے کا جرم صرف اتنا ہی کہ ایک بندہ کہ جی میں توبہ طائب ہو گیا, صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے. آپ کے خیال میں یہ اتنا بڑا جرم ہے پاکستان کے 78 سال کی تاریخ میں کہ جن لوگوں نے بھی ڈکٹیٹروں کو اور جرنیلوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کندھا دیا آئین کی پامالی میں, آپ دیکھیے کہ ہم نے قدم بقدم اس طرف بڑھنا شروع کیا ہے. میں تو اس بات, آپ اکیلے یہ نہیں کر سکتے, اور اس کی وجہ ہے جی آپ درست فرما رہے ہیں, کیونکہ سوسائٹی بہت فریگمنٹڈ ہے, یہاں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. اب آپ اگر کسی کو یہ کہیں گے اچھا تم پی ٹی آئی سے ہو, پی ٹی آئی, پھر آپ فون آن کریں گے اور پھر آپ اس کی ماں بہن, آئی مین اس کو اس کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سب کے سامنے ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پولرائزیشن اور بڑھے گی, نفرت اور بڑھے گی؟ آئی ایگری, یہ بات ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ یہ اس واقعے سے, ظاہر ہے میں نے بہت ساری اپنی آنے والی زندگی کے لیے چیزیں سیکھی ہوں, لیکن اس لمحے میں نے جو کیا اور اس وقت میں جو سوچ رہا تھا وہ میں نے بیان ہی آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی بھی ایک عام آدمی ہوتا اور ایسی سچویشن ہوتی, اور پھر وہ عام آدمی جو 14 برس تک اسی روپ میں رہا ہے. اب ذرا تھوڑا سا میری جگہ پہ آ کے ذرا سوچیے گا آپ ایک منٹ کے لیے. نہیں, لیکن میں تو وہ اقرار الحسن دیکھتا ہوں نا, جو تقریر کے اندر, ڈیکلیمیشن کے اندر بھی یہ کہتا ہے کہ محمد عربی کو طائف کے بازاروں میں پتھروں سے لہو لہان کیا جاتا ہے, فرشتے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں پہاڑ ملا دیں, آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا آنے والے بہتر ہو. ایسا ہی ہے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. یہ تو آپ نے جو مثال دی نا کہ اس سارے واقعے سے ہم نے سیکھا نا کہ یہ الٹیمیٹلی بہتر کرنا ہے اپنے رویوں کو. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں ذرا میری سچویشن میں بھی دیکھیے آ کے کہ 14 برس ایک آدمی اسی طرح کی غلطیوں اور اسی طرح کی چیزوں کے اوپر, آفیشلز پر, یونیفارم والوں پر چیختا رہا, چلاتا رہا. آپ نے کہا کیا بات ہے, بہت دلیر آدمی ہے, زندہ باد. رولز اب بدل گئے ہیں نا. نہیں بدلے نا حضور, میں کیوں وضاحت نہیں کر پا رہا ہوں آپ کی. بالکل ویسے ہی جیسے سر سید احمد خان نے بھی صحافی ہوتے ہوئے علی گڑھ تحریک چلائی تھی, جیسے مولانا ظفر علی خان نے صحافی ہوتے ہوئے پاکستان تحریک میں کردار ادا کیا تھا. ہم کیوں صحافی یا لکھاری ہوتے ہوئے کوئی ایسی فکری, شعوری اور نظریاتی بات نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے لوگ اپنی ایک جماعت بنائیں, اس میں میرٹ ہو, اس میں جمہوریت ہو, مڈل کلاس لوگ آگے آئیں, عام لوگ آگے آئیں. اس تحریک میں کیوں آپ کو ایک سیاستدان یا ایک لیڈر یا ووٹ یہ کیوں چیزیں دکھائی دیتی ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں گھر کریں, لوگوں کو گلے سے لگائیں, متفق, آئی اگری. لیکن انسان مشین نہیں ہوتا, یوز پیار مانگتی ہے نا. درست بات. تو آپ کہہ دیں کہ غلطی ہوئی ہے, غلطی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. غلطی سے مراد یہ ہے کہ میں نے دانستاً کوئی ایسی چیز کی ہو اور جانتے بوجھتے ہوئے. میں صرف ایک جو میں اس میں ایڈ کر سکتا ہوں وہ یہ کہ میں کوئی مشین نہیں ہوں کہ 14 سال ایک کام کیا اسی ایئرپورٹ پر چند مہینے پہلے شاید, وہ ایک ویڈیو پہلے بھی بات اور تب تو کسی نے نہیں کہا کہ یونیفارم والے کے سامنے جو ہے نا وہ نہیں چیخنا چلانا. توقعات آپ سے بہت بڑھ گئی ہیں. درست بات. ان توقعات کے مطابق آف کورس میں مشین نہیں ہوں کہ میں نے سوئچ آف کر دیا اور سوئچ آن کر دیا. آپ ایوالو کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, اینڈ آئی ایم شیور کہ آبویسلی بہتری دیکھیں گے آپ آنے والے. یہ درست بات ہے, اور اس کے لیے میرا خیال ہے ہیوج راؤنڈ آف اپلاز مسٹ بی. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہتری ہوگی تو راؤنڈ آف اپلاز ہونا چاہیے نا اقرار بھائی. یہ ہم چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایوولوشن کا پروسیس ہو, رادر دین کی اسی بات کے اوپر ضد کر کے ہم بیٹھ جائیں.